سونیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں سنان لئی تشریف لاندے نے ملک کے عظیم سعادت فخر ملت مقرر خوش الہام خوش بیان حضرت علامہ مولانا محمد فیاض رشید قادری صاحب جن کا تعلق لاہور سے ہے، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں گے۔ ذرا محبت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ، ان کا پہلا دورہ ہے یہ توغیرہ شریف آستانہ عالیہ توغیرہ شریف کا، ذرا محبت کے ساتھ استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ حضور قبلہ عالم غریب نواز، آستانہ عالیہ حضور قبلہ عالم غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی واجب الاحترام قبلہ عالم خواجہ خواجگان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت والا شان حضرت خواجہ میاں غلام شہاب الدین زیب سجادہ نشین مہار شریف، خواجہ خواجگان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت والا شان حضرت پیر خواجہ غلام رسول ثانی توغیر، جن کے آستانہ عالیہ پہ اللہ نے آج ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ پیر غلام فخر الدین فخر توغیر بھی، جو امیر ہیں جماعت اہل سنت بہاول نگر کے، دیگر معزز علماء کرام، سادات نظام اور اس بارگاہ کے ساتھ فیضیاب ہونے والے تمام محبین اور تمام اس بارگاہ کے واسطین اور عشاقان کرام، آج ہم اللہ کی توفیق اور حضور علیہ السلام کے نامین مبارک کے تصدق سے اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ایک مرد قلندر ولی کامل حضرت خواجہ غلام رسول توغیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے مزار پاک پر ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے فیضیاب ہوتے ہوئے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے عظیم الشان روحانی تربیتی اجتماع میں حاضر ہیں۔ آج کے لیے مجھے خاص موضوع دیا گیا، وہ یہ کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا باہمی تعلق کیا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ امت
ایک صحابہ کا گروہ بن گیا، ایک اہل بیت کا گروہ بن گیا، اور یوں آپس میں متصادم ہے۔ لہذا یہ موضوع بڑا اہم تھا اور اس پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ صحابہ کرام کا آپس کا تعلق کیا تھا۔ یاد رکھ لیں کہ میرے استاد مکرم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ، آپ نے فرمایا کہ اہل بیت وہ گھر والے ہیں اور صحابہ کرام وہ در والے ہیں، جسے جو عصمت ملی در مصطفیٰ سے ملی۔ اور جہاں تک حضور کے قرابت داروں کا تعلق ہے، قرآن مجید جگہ جگہ پر امت کو آقا علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ اور قرابت داروں کے ساتھ اور آپ کی آل کے ساتھ محبت کرنے اور ان کا ادب کرنے کا درس دیتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے خود اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان حال سے امت کو یہ پیغام سنا، جو زبان تو تیری ہے مگر پیغام میرا ہے۔ اور پیغام کیا ہے؟ تو میں قل، اے میرے محبوب تو اپنی پیاری زبان سے فرما دے، لا اسألکم، اے میری امت، میں نے تمہیں ایمان کا نور دیا، ہدایت کا نور دیا، زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا، تم گمراہی اور جہالت کے گھٹاٹوپ اندھیرے میں تھے، میں نے تمہیں اسلام کے نور سے رب سے ملنے کے سلیقے بتا دیے، اور میں نے تمہیں جانوروں کی زندگی سے نکال کر انسانیت کے اعلیٰ معیار عطا کیے۔ اس کے لیے مجھے طائف کے بازاروں میں پتھر بھی کھانے پڑے، میں نے مار کا بھی لڑے اور 83 یا 80 سے زائد غزوات میں شرکت کی، اور دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر جہاد کیا اور راتوں کو ساری رات کھڑا ہو کر تمہارے لیے دعائیں کرتا تھا۔ لہذا یہ سب کچھ عطا کرنے پر لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ تم کیا دے سکتے ہو، میں تو خود تمہیں دینے آیا۔ لہذا ایک بات کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربی، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے اور میرے گھر والوں سے مودت کرنا۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ جو کہا الا المودۃ فی القربی، اور یوں نہیں فرمایا الا المحبۃ فی القربی، یعنی محبت کی بات نہیں کی بلکہ مودت کی بات کی ہے۔ اب مفسرین کرام نے محبت اور مودت کا فرق بیان کرتے ہوئے مثال دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ محبت کی مثال ایسی ہے کہ جیسی مینڈک کا تعلق پانی سے ہے یا کچھوے کا تعلق پانی سے ہے، پانی میں رہے تو تب بھی زندہ، پانی نہ ملے تو تب بھی زندہ۔ یہ مثال محبت کی ہے، اور مودت کی مثال یہ ہے کہ جو تعلق مچھلی کو پانی سے، کہ پانی ملے تو زندگی ہے، اور اگر پانی سے جدا کر دی جائے تو اس پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، اے میری شہادت کا اعلان کرنے والو، اور میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والو، سنو، تم مجھے اور میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن میری اہل بیت، میرے قرابت دار، میرے گھر والوں کے ساتھ تمہارا قلبی رشتہ ایسا ہو کہ جب تم ان سے محبت کرو تو اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر،
اپنے مالوں سے بڑھ کر، تجارت سے بڑھ کر، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر تمہیں میری اہل بیت اور قرابت داروں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ محبت ایسی ہے کہ اس کی مثال یعنی پانی ایمان ہے، اگر مچھلی جدا ہو جائے تو موت ہے۔ اہل بیت کی محبت اس پانی کی طرح ہے، اگر اہل بیت میں سے کسی کے لیے ذرہ برابر بھی دل میں میل آ جائے تو تمہارا ایمان ہی ختم ہو جاتا۔ یہاں تو صراحتاً قرآن نے حکم دے دیا۔ اب آئیے چند باتیں میں آپ کے سامنے پہلے اہل سنت کی کتابوں سے اور پھر اہل تشیع کی کتابوں سے چند واقعات، اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا آپس کا تعلق کیا تھا، ان کی آپس میں ادب کیا تھا، آپس میں محبت کیا تھی، وہ سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں سب پیٹ کے دھندے ہیں، ہمیں لڑایا جا رہا ہے، جبکہ وہ دونوں ہستیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، ادب کرتے تھے، اور ان کا آپس میں کسی قسم کا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا جس سے نفرت کا اظہار ہو سکے۔ اب سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، صداقت کے تاجدار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا اور گلی کے اندر تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت مولا علی بھی تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ اے علی، حسن کی شبیہ تیرے جیسی نہیں، حسن کی شبیہ تو مصطفیٰ جیسی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ فرماتے ہیں، آپ نے 6 لاکھ حدیثوں کا مطالعہ کیا، یعنی اپنی آنکھوں سے 6 لاکھ حدیثیں پڑھی، اور اس میں سے 40,000 حدیثیں منتخب کر کے کتاب جامع السنہ ترتیب دی۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے اپنے پورے مطالعہ میں کوئی حدیث ایسی نہیں پڑھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے بیٹے کو بھی کندھوں پہ بٹھایا، اپنے لخت جگر کو کندھوں پہ نہیں بٹھایا، بلکہ مولا علی کے بیٹے اور سیدہ کائنات کے بیٹے کو کندھوں پہ بٹھایا۔ کیوں؟ سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ وہ شہزادے تھے جو راکب دوش مصطفیٰ تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر اہل بیت کے ساتھ محبت، پیار اور مودت کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں کندھوں پر بٹھا کر گلیوں میں سیر کروا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ حال محبت کا تھا۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بابا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی بارگاہ میں بیٹھا جب دیکھتی، صحابہ بھی بیٹھے ہوتے، میرے بابا صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوتے، تو میں کیا دیکھتی؟ آپ مولا علی کے مکھڑے کو ٹکٹکی لگا کے تکتے رہتے تھے۔ مولا علی کے مکھڑے کو ٹکٹکی لگا کے تکتے رہتے تھے۔ میں نے ایک دن پوچھا، بابا صدیق مجھے یہ تو بتائیں، جب بھی آپ حضور کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکھڑے کو ٹکٹکی لگا کے تکتے رہتے ہیں، راز کیا ہے؟ یہ راوی کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ۔ اور عظمت کس کی ہے؟ مولا علی کی۔ اور عظمت کیا ہے؟ فرمایا، صدیق اکبر نے فرمایا، بیٹی میں اس لیے مولا علی کے چہرے کو صرف تکتا نہیں رہتا، میں نے خود اپنے کانوں سے مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہے کہ علی کے مکھڑے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ علی کے مکھڑے کو تکنا عبادت ہے۔ ہر کوئی اپنے
کے رکھتا ہے، علی کے مکھڑے کو تکنا عبادت ہے۔ اور جب موسم آتا ہے محرم الحرام کا، ہر کوئی کہتا ہے علی کے مکھڑے کو تکنا عبادت ہے، بابا علی کے مکھڑے کو تکنا عبادت ہے۔ یہ بتایا کس نے؟ یہ بتایا کس نے؟ یہ سید عائشہ خدیجہ نے بتایا، اور یہ عبادت کرنے والے صدیق اکبر تھے۔ سبحان اللہ۔ اگر ان کے درمیان کوئی کسی قسم کا تعصب ہوتا، رنجش ہوتی، کوئی آپس میں دشمنی ہوتی، تو وہ یہ بات چھپا دے، سبحان اللہ۔ یہ بات چھپا سکتے تھے، مگر نہیں، یہ دشمنیاں ہم نے پیدا کی ہیں، ان میں دشمنیاں نہ تھیں۔ پھر حضرت صدیق اکبر کا دور ہے، ان کا اپنا دور ہے۔ آپ نے اپنی رایا کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا انظروا محمد فی اہل بیت، محمد کی زیارت کرنی ہو تو اہل بیت کے مکھڑے کو تکا کرو، اور اہل بیت کا مکھڑا اس لیے دیکھا کرو کہ ان کے اوپر محمد ہے، ان کا جلوہ ان کے چہروں میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح تکو اہل بیت کو کہ جیسے تم محمد مصطفیٰ کو تک رہے ہو، ان کی زیارت کیا کرو اور انہیں دیکھا کرو۔ اسی طرح حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، اب ان کا تعلق اہل بیت سے دیکھیں، یہ کبائر صحابہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد زید بن حارث بوڑھے ہو گئے، ان سے چلا نہیں جاتا تھا، زیادہ پیدل نہیں چل سکتے تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا، جنازے کے لیے گئے تو زید بن حارث چونکہ چل نہیں سکتے تھے تو یہ اونٹنی یا گھوڑے پر تھے۔ جنازہ ہو گیا، جب جنازہ ہو گیا تو آپ کو واپسی کے لیے اونٹنی یا گھوڑے کے اوپر سوار کرنے کے لیے لایا گیا۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ گھوڑے کی جو رکاب تھی، جہاں پاؤں رکھ کے اوپر چڑھنا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس جو اس وقت چھوٹے تھے، وہ کبائر صحابہ میں سے ہیں، وہ آگے بڑھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے گھوڑے کی رکاب پکڑ لی ان کے پاؤں کو میں ڈالنے کے لیے۔ جو ہی حضرت زید بن حارث نے دیکھا تو آپ نے کہا عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاکذا نفعل بالعلماء، انہوں نے کہا ہمارے ہاں علماء کا ادب ایسے کیا جاتا ہے، ہم ایسے ہی علماء کا ادب کرتے ہیں۔ جب یہ فرمایا تو حضرت زید بن حارث نے ان کا ہاتھ پکڑا اور چوم لیا، ہاتھ کو چوما۔ یہ صحابی کے ہاتھ کو چوم رہا ہے، اور یوں سمجھے کہ صحابی اہل بیت کے ہاتھ کو چوم رہا ہے، آل کے ہاتھ کو چوم رہا ہے۔ ہاتھ چوما، انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ بزرگ ہیں، کیا کر رہے ہیں، ایسا کیوں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نبی کی اہل بیت کے ہاتھ چوما کرو، ان کا ادب کرو۔ یہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ محبت کا تعلق کیا تھا؟ دور فاروقی ہے، جنگ ہوئی، مال غنیمت آیا، حسنین کریمین بھی کھڑے ہیں اور آپ کے بیٹے عبداللہ بھی کھڑے ہیں۔ آپ نے حضرت عبداللہ کو 500 درہم دیے اور شہزادگان کو 1,000 درہم دیے۔ حضرت عبداللہ نے اعتراض کیا کہ ابا جان مجھے کم کیوں دیے اور حسن و حسین کو زیادہ کیوں دیے، برابری سے تقسیم کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق خدا جانے کیا تبرکہ کیا جاتا ہے، وہ فرمانے لگے اے عبداللہ بن عمر، یعنی میرے بیٹے،
میں نے ان شہزادوں کو اس لیے زیادہ دیا ہے کہ نہ تو تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہے، نہ تیری ماں ان کی ماں جیسی۔ یہ تعلق تھا۔ ایران کے ساتھ جنگ ہوئی، فتح ہو گئی۔ یزدگرد یہ وہاں کا بادشاہ تھا، اس کی بیٹی حضرت شہر جہاں، ان کا نام شہر جہاں تھا، جنہیں بعد میں حضرت امام حسین کے نکاح میں دیا گیا، جن کا نام شہر بانو ہے، وہ قیدی بن کے آئی۔ حسن کا عالم یہ تھا کہ اہل مدینہ کی خواتین ان کے حسن کو دیکھ کر وہ بھی شرما رہی تھی، اتنا حسن تھا، اتنا حسن تھا، اور ہر کوئی دیکھ رہا تھا کہ یہ حسین شہزادی کس کے نکاح میں جائے گی۔ حضرت عمر تشریف لائے، جب تشریف لائے تو بی بی شہر بانو نے اپنے چہرے پہ پردہ کر لیا، اور پردہ کر کے اپنے باپ کو برا بھلا کہنے لگی کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو آج ہم اس حالت میں نہ ہوتے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ آپ نے فرمایا بیٹی اپنے باپ کو برا بھلا نہ کہو، وہ ہو چکا، تیرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، ظلم نہیں ہوگا۔ آپ کھڑے ہو گئے۔ اب ہر کوئی دیکھ رہا تھا کہ یہ شہزادی ہے، اس شہزادی کو کس کے نکاح میں دیا جائے گا۔ قربان جائیں وہ شہزادی جس کے حسن کو دیکھ کر ہر خاتون شرما رہی تھی، وہ حسینہ، حضرت حسین شہزادی، خوبصورت شہزادی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا حسین کو بلا کے لاؤ، کیونکہ یہ شہزادی ہے تو دھولا بھی کوئی شہزادہ۔ سبحان اللہ۔ اپنے بیٹے سے نہیں کیا، ان سے پیدا ہوئے علی اکبر، ان سے پیدا ہوئے علی اکبر، ان سے پیدا ہوئے زین العابدین۔ تو گویا آل پاک کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ آج یہ جو شہر بانو عطا ہے عمر فاروق کی، عمر فاروق کی ہے، اور پھر عمر فاروق کی عطا میں یہ شامل ہے کہ ان سے پھر آگے شہزادگان بنے، اور آگے پھر ساری آج پوری دنیا میں اہل بیت اور آل پاک آپ جہاں چلے جائیں کوئی نہ کوئی مصطفیٰ کا شہزادہ آپ کو فیض دینے کے لیے بیٹھا ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اہل بیت کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا دور ہے، حضرت حسنین کریمین کھیل رہے تھے۔ عبداللہ ابن عمر آپ شہزادوں کے پاس گئے اور جا کر عرض کرنے لگے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ کھیلنے دیں، یعنی اپنے ساتھ کھلائیں۔ حضرت حسنین کریمین سلام اللہ علیہما آپ نے فرمایا نہیں، ہم تجھے اپنے ساتھ نہیں کھلائیں گے، تو ہمارے غلام کا بیٹا۔ یہ بات، اب وہ وقت کے حکمران کے بیٹے تھے، خلیفہ کے بیٹے تھے، اور وہ بیٹا شہزادہ ہوتا ہے۔ انہیں یہ بات اچھی نہ لگی اور وہ شکایت کرنے کے لیے اپنے بابا عمر فاروق کے پاس آئے۔ جب ان کے پاس آئے تو آ کے عرض کرتے ہیں ابا جان آج بہت بات بری ہوئی ہے، اچھا نہیں ہوا۔ پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ میں ابا جان ایک تو حسنین کریمین نے مجھے اپنے ساتھ کھلایا نہیں، کھیلنے نہیں دیا، اور الٹا یہ کہہ دیا کہ تمہیں ہم اپنے ساتھ نہیں کھلاتے، تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ جب یہ کہا تو عمر فاروق جھوم اٹھے اور فرمایا بیٹے واقعی حسین نے مجھے اپنا غلام کہا، حسن نے مجھے اپنا غلام کہا؟ میں ہاں باجان اپنا غلام کہا ہے۔ آپ نے قلم اور کاغذ دیا، فرمایا جاؤ جا کے حسنین سے کہو جو کہا ہے وہ لکھ دیں، سبحان اللہ۔ یہ لکھ دیں کہ عمر ہمارا غلام ہے، اور نیچے اپنے دستخط کر دیں۔ وہ لے کے چلے گئے اور عرض کرنے لگے بابا عمر کہہ رہے ہیں جو کہا ہے کہ عمر ہمارا غلام ہے یہ لکھ دیں۔ انہوں نے لکھ کے نیچے دستخط کر دیے کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ نامہ پاس آیا، چوما اور وصیت کر گئے جب مر جاؤں تو قبر میں میرے سینے پہ رکھ دیں۔ ارے حسین کی غلامی کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے۔ لوگوں حشر کا میدان ہوگا، انسانیت کا ایک ہجوم ہوگا، اور محشر میں
بڑے دعوے دار ہوں گے کہ میں حسین کا غلام ہوں، میں حسنین کریمین کا غلام ہوں۔ ہر کوئی کہے گا پورے میدان محشر میں، پوری انسانیت میں واحد عمر ہوں گے جن کا صرف دعویٰ نہیں ہوگا، دعوے پر دلیل، سبحان اللہ، صرف دعویٰ نہیں ہوگا کہ میں غلام ہوں، کیونکہ دعوے پہ دلیل ہوتی ہے نا۔ تو اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ دعوے کی دلیل کیا ہے، کون دلیل دے گا؟ میں حسین کا غلام ہوں۔ پورے محشر میں ایک واحد عمر ہوں گے جن کے پاس دلیل لکھی موجود ہوگی کہ ہاں عمر صرف زبان سے نہیں کہتا کہ میں حسین اور حسن کا غلام ہوں، حسن و حسین نے لکھ کر انہیں آج پوری سند دے رکھی ہے کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ یہ صرف حضرت عمر کے پاس ہوگا۔ اسی طرح بہت ساری میرے پاس باتیں ہیں آپ کو بتانے کے لیے، لیکن میں نے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے۔ یہ ان کا آپس کا تعلق تھا، یہ اہل بیت کے ساتھ محبت تھی، یہ اہل پاک کے ساتھ محبت تھی ان کی۔ بلکہ حضرت عمر بن عبد العزیز، جنہیں ہم خلیفہ خامس بھی کہتے ہیں یا خلیفہ پنجم کا نام بھی دیا جاتا ہے، خلفائے راشدین کے بعد خلیفہ پنجم بھی انہیں کہا جاتا ہے، عمر بن عبد العزیز یہ اتنا بڑا منصف اور عادل حکمران تھا۔ ان کا دور تھا حضرت امام حسن مجتبی، ان کے بیٹے حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آگے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن حسن مصنع، ان کا دور تھا۔ تو انہیں کوئی کام پڑ گیا عمر بن عبد العزیز کے ساتھ۔ یعنی یہ دیکھیں کہ امت کے ہمارے اسلاف کا اہل بیت کے ساتھ ادب اور محبت کا تعلق کیا ہے، اور آج ہم کس گمراہی میں الجھ گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حسن مصنع بن حضرت مجتبی بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی کام پڑ گیا عمر بن عبد العزیز سے، میں ان کے دربار میں چلا گیا، انہیں کام کہا، وہ فوراً اٹھ کے آئے اور جو میں نے کام کہا وہ سارا کام کرا۔ کرنے کے بعد میرے پاس آ کے کہتے ہیں، اے عبداللہ بن حسن مصنع، ہاتھ جوڑ کے عمر بن عبد العزیز کھڑا ہو گئے اور کہنے لگے، عبداللہ آپ اہل بیت ہیں، آج کے بعد آپ میرے دربار میں نہیں آئیں گے، یہاں نہیں آئیں گے۔ آپ نے اگر آپ کو کوئی کام پڑ جائے تو آپ چٹ لکھ کے بھیج دیں یا کسی غلام کو بھیج دیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اس کے حبیب کی پہلے پہ میرے دربار میں کام کے لیے میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی فاطمہ، آپ کی بیٹی فاطمہ، وہ فرماتی ہے مجھے کام پڑا، جب مجھے کام پڑا تو آپ عمر بن عبد العزیز کے پاس گئے، پیغام بھیجا، وہ مصروف تھا اپنی کابینہ کے ساتھ، اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور کابینہ کے ساتھ وہ باتیں کر رہا تھا۔ اسے پتا چلا کہ مولا علی کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، وہ اپنا تخت چھوڑ کے دوڑ کے باہر آ گیا، باہر آ گیا اور باہر آ کے کہتا ہے، اے بنت علی، آپ آج کے بعد یہاں نہ آئیں، آپ کو جو کام ہوگا آپ پیغام بھیج دیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ بات کہنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اور ہر ایک کو کہتے تھے، آل پاک میں سے ہر ایک کو کہتے تھے کہ بس جب قیامت کا دن ہوگا تو بس آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ سفارش کر دینا کہ میں اہل بیت کا ادب کرتا تھا، میں اہل بیت کا ادب کرتا تھا۔ یہ بات کسی قریب کھڑے شخص نے سنی کہ آپ حضرت فاطمہ بنت علی کو کہہ رہی ہیں کہ قیامت کے دن میرے لیے شفاعت کر دینا۔ جب سیدہ فاطمہ چلی گئی تو اس نے کہا، کیا اہل بیت میں سے اس گھرانے کے بچے بھی شفیع ہوں گے؟ مصطفیٰ تو شفیع ہیں، آگے اوپر پنجتن پاک بھی شفیع ہیں،
آپ آگے ان کے بچوں کو جب بھی کوئی بچہ آتا ہے ان میں سے تو ان کو کہتے ہیں میرے لیے قیامت کے دن شفاعت کی دعا کر دینا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دینا کہ وہ میرے لیے شفاعت کر دینا کہ میں ان کا غلام تھا. تو کیا یہ بچے بھی شفیع ہوں گے؟ جب یہ بات کی تو امیر بن عبد العزیز جلال میں آ کے کہتے ہیں خدا کی قسم اس بنو ہاشم کا ہر بچہ قیامت تک پیدا ہونے والا شفیع ہوگا، شفیع ہوگا. اور میرے امام العاشقین اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، وہ عبد العزیز کے اس قول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تیری نسل پاک کا ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا ہر گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. اس خاندان کا بچہ بچہ وہ اللہ پاک نے انہیں یہ درجے دے رکھے ہیں. یہ تو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے صحابہ کرام اور دیگر کی رکھی. بس ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میرے پاس یہ بھری پڑی ہے ڈائری اور یہ جو پہلی میں نے باتیں کی ہیں یہ ہماری کتب اہل سنت کی ہیں. اور اب جو بات کرنے لگا ہوں یہ اہل تشیع کی بڑی معتبر کتاب کشف الغمہ فی قرابۃ الائمہ، یہ اس کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 317 ہے. اس پر ایک واقعہ حضرت امام اربلی نے لکھا، علی بن عیسیٰ اربلی جو کشف الغمہ کے رائٹر ہیں انہوں نے لکھا. اور یاد رکھ لیں یہ حضرت امام علی بن عیسیٰ اربلی یہ اہل تشیع کے ہاں اسی طرح ان کا مقام ہے اور ان کی اس کتاب کا کشف الغمہ کا اسی طرح مقام ہے جیسے ہمارے اہل سنت کے ہاں صحاح ستہ کا. ان صحاح ستہ کی درجے کی ان کی کتاب ہے. وہ سنیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ نازیبہ کلمات کرے. یہ کون ہیں؟ زین العابدین ابن حسین ابن علی، ان کی بات کر رہا ہوں. اور یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ امام اربلی کر رہے ہیں اپنی کتاب کشف الغمہ کی جلد 2 کے صفحہ نمبر 317 پر. وہ فرماتے ہیں کہ وہ گروہ آیا اور اس نے آ کے چند نازیبہ کلمات حضرت عمر فاروق اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چند نازیبہ کلمات کہے. جب کہے تو امام زین العابدین جلال میں آ گئے. شیخین کی طرف نازیبہ کلمات کو منسوب سن کر حسین کا بیٹا زین العابدین، علی کا نواسہ ہے، علی کا پوتا زین العابدین، مصطفیٰ کا نواسہ زین العابدین جلال میں آ گئے. جلال میں آ کے آپ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 8 پڑھی جس میں فرمایا گیا، آپ نے پوچھا کہ کیا تم ابو بکر اور عمر کی بارگاہ میں نازیبہ کلمات کہنے والوں، کیا تم قرآن مجید کی اس آیت میں جن کا ذکر ہے یعنی مہاجرین کا ذکر، الذین خرجوا من دیارہم، جن کا آیا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور انہوں نے اپنے گھر بار سب ترک کر دیے اور سب کچھ اور اپنا مال اور جانیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دی اور دین کی مدد کی، کیا تم ان میں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں. پھر انہوں نے حضرت زین العابدین نے آیت نمبر 9 پڑھی سورہ حشر کی جس میں انصار کا ذکر تھا جنہوں نے جان و دل سے مہاجرین کا استقبال کیا اور انہیں اپنی جائیدادوں میں شامل کر لیا. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے ایک بیوی کو
طلاق دے کے مہاجر کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا. جس کے پاس 2 دکانیں تھیں، ایک دکان اپنے بھائی صحابی مہاجر کے نام کر دی. جس کے پاس 2 باغ تھے، ایک باغ اسے دے دیا. آیت نمبر 9 پڑھی. کہا پھر یہ بتاؤ کیا تمہارا تعلق اس گروہ سے ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر تم مہاجرین صحابہ میں سے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انصار کے وہ لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے گھر بار ان کے لیے بچھا دیے تھے اور محبت کا مظہر بنے، کیا تم انصار میں سے ہو؟ وہ بولے نہیں، ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں. جب یہ کہا تو آپ نے پھر آیت نمبر 3 پڑھ کے کہا 2 گواہیاں تم نے دے دی کہ نہ تم مہاجرین سے ہو نہ تم انصار سے ہو، اور تیسری بات کی گواہی میں دیتا ہوں. اب ان کا تذکرہ جن کا آیت نمبر 10 میں آیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اے مولا ہمیں صحابہ کا ادب دے اور ان کے ساتھ محبت دے، اور انہوں نے جو اپنی قربانیاں دی ان جیسا ہمیں بنا دے، اس کی گواہی میں دیتا ہوں تم ان میں سے بھی نہیں ہو، تمہارا تعلق ان سے بھی نہیں ہے. لہذا فرمایا دفع ہو جاؤ میری بارگاہ سے اور کبھی میرے سامنے کبھی نہ آنا. تم وہ لوگ ہو جو اسلام میں فتنے کے لیے پیدا ہوئے. یہ حضرت زین العابدین نے فرمایا. کتاب کا نام ہے کشف الغمہ، میں بتا چکا، جلد 2 صفحہ نمبر 317. اسی طرح ایک اور بات کر رہا ہوں، مگر بہت سارے جو اہل تشیع لوگ ہیں وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے، کیونکہ اہل جو ذکر، یہ جو ذاکر اور علماء ہیں جنہوں نے پیٹ کے دندے بنا رکھے یہ بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتاب کا نام ہے الاستبصار، اس کی جلد نمبر 3، اس میں یہ واقعہ موجود ہے. کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدہ کائنات کا جب وصال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمہ جملہ سنا ہوا تھا کہ قیامت کے دن ہر نسب کٹ جائے گا سوائے میرے اور سیدہ فاطمہ کے. ایک میرا نسب نہیں کٹے گا، ایک میری بیٹی سیدہ کائنات کا نسب نہیں کٹے گا، قیامت کے دن سب نسب کٹ جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی سے عرض کی کہ اے علی، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی اہل بیت کے نسب مل جائے اور یہ برکت مجھے بھی مل جائے اور میرے حصے میں بھی اہل بیت کا تعلق آ جائے. لہٰذا آپ کی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت فاطمہ اور بنت علی، ان کا رشتہ مانگا اس نیت سے کہ قیامت کے دن میرا نسب بھی قائم رہے. حضرت مولا علی نے وہ رشتہ کر دیا، رشتہ ہو گیا. یوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے ساتھ اپنا رشتہ صرف دنیا کا نہیں قیامت کا بھی جوڑ لیا. یہ عمر فاروق ہے. اور پھر اس پر اسی کتاب میں آگے جا کے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ اہل سنت نے خود گھڑ لیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تاریخ کی ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا. ان کا آپس کا تعلق ایسا تھا کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے مسئلہ آ کے پوچھا، مسئلہ یہ پوچھا کہ بتائیں اگر خاتون کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عدت گزارنے کے لیے اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہے؟ یہ ان کی کتاب میں بتا رہا ہوں الاستبصار. یہ اہل تشیع کی کتاب اس درجے کی ہے کہ جس درجے کی اہل سنت کی سائزتہ کی، اس درجے کی کتاب ہے. تو پوچھا حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا عورت اپنے والد کے گھر جا کے عدت گزار سکتی ہیں؟ تو انہوں نے یہ سامنے واقعہ بطور دلیل پیش کیا. حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاں گزار سکتی ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق کا جب وصال ہو گیا تھا، عمر بن خطاب جب فوت ہو گئے تھے تو مولا علی
اپنی بیٹی ام کلثوم اور ان کے بیٹے عبداللہ کو اپنے گھر لے آئے تھے، اور اپنے گھر آ کے انہوں نے اپنا پورا جو عدت گزاری تھی. لہٰذا میرے پاس بہت کچھ ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس کا تعلق دور دور کا بھی ان کے اندر منافرت نہیں تھی. اگر ان کے اندر تعصب ہوتا تو حضرت علی اپنی بیٹی عمر فاروق کو دیتے؟ ان کے اندر تعصب ہوتا تو میدان کربلا میں حضرت مولا علی کے جو بیٹے شہید ہوئے، 6 بیٹے شہید ہوئے، اس میں ایک بیٹا جو حضرت ام حبیبہ بنت ربیعہ سے تھا، اس کا نام ابو بکر. ایک بیٹا جو حضرت لیلا بنت مسعود سے تھا، اس کا نام عثمان تھا. اور یہ فطری عمل ہے کہ دشمنوں کے نام پر کبھی کوئی اپنے بیٹوں کے نام نہیں رکھتا. لہذا امت مسلمہ اپنی حقیقت کو پہچان. صحابہ بھی یہ بلند فیض، جو صحابی بنا مصطفیٰ سے پیارے بنا، جو اہل بیت بنا اس کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملا. یہ آپس کی دشمنیاں چھوڑنی پڑیں گی. یہ آپس کے اختلافات یہ صرف پیٹ کے دندے ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھیں. میں نے جو کشف الجمہمہ، اس کے رائٹر حضرت اربلی، ان کی تاریخ مثال 360 ہجری ہے. یہ 1400 سال کے بعد کی بات نہیں ہے. آج امت ایک دوسرے کے ساتھ اس بات سے متصادم ہو رہی ہے. کوئی صحابہ کا سپاہی بن رہا ہے، کوئی اہل بیت کا سپاہی بن رہا ہے. انہیں لڑایا جا رہا ہے، تصادم کرایا جا رہا ہے تاکہ مسلمان عالمی سطح پر مغلوب رہے، انہیں غلبہ نہ ملے، انہیں قوت نہ ملے، اور مصطفیٰ کی یہ امت یکجا نہ ہو جائے. توڑا جا رہا ہے. اور اس وقت ہم جن حالات میں کھڑے ہیں، خدا کی قسم یہ آپس کا تصادم ہم افورڈ نہیں کر سکتے. جو عالمی حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں. لہذا صحابہ بھی سر کے تاج ہیں اور اہل بیت بھی سر کے تاج ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی اہل بیت. ان کے ساتھ تعلق رکھنا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت کو قرآن بیان کر رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے ہاتھ میں اہل بیت کی چت ہوگی قیامت کے دن کہ یہ ہمارا غلام ہے. ارے جسے حسین غلامی میں داخل کریں کون نکال سکتا؟ اسے کون نکال سکتا؟ جنہیں حسین نے لکھ کے دیا یہ ہمارا غلام ہے. مولا علی جنہیں اپنی بیٹی دے، ہم ان کے آپس میں دشمنیاں پیدا کرتے ہیں اور دشمنیاں بیان کرتے پھریں. لہذا میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اس مرکز مبارک سے، جہاں سے ہمیشہ اولیاء یاد رکھ لیں دین جتنا پھیلا ہے صوفیہ نے پھیلایا، ان بان خانقاہوں نے پھیلایا. جہاں محبت کا درس ہے، جہاں ادب کا درس ہے، جہاں صبر کا درس ہے، جہاں اخلاق کا درس ہے، جہاں پر ایک دوسرے کی ایثار و قربانی کا درس ہے، جہاں نفرتیں نہیں سکھائی جاتی، جہاں قدورتیں نہیں سکھائی جاتی، جہاں تعصب نہیں پیدا کیا جاتا. اور انگریز اس بات کو لکھ چکا ہے، انگریز اس بات کو لکھ چکا ہے کہ جب بھی اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی اور پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں کو لڑایا جانے لگا اور انہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جانے لگا اور غلام بنا لیا گیا، لیکن ان قریب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ انہیں خانقاہوں سے کیا ملتا ہے. کوئی ایسی طاقت ہے جو نظر نہیں آتی، کوئی ایسی طاقت ہے جو خانقاہوں میں ملتی ہے. یہ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں سے کوئی ایسی شراب مل جاتی ہے، یہ گرتے گرتے پھر سمجھ جاتے ہیں اور مصطفیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ انگریز مان چکا ہے، باقی اس چیز کو مان چکا ہے. لہذا انہیں پھر آپس میں لڑایا جائے، کبھی صحابہ کا نام لے کر، کبھی اولیاء اللہ کے ساتھ نفرتیں دلا کر، کبھی غلط عقائد دے کر، اور کبھی اولیاء اللہ سے نفرتیں، کبھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خود ایک مناظرے پیدا کر دیے، انہیں ذات متنازع بنا دیا گیا. تو میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جو صوفیہ سے محبت کرتے ہیں، جو ان کے پاس رہتے ہیں،
کیونکہ انہی سے وہ شراب ملتی ہے جو صرف محبت بانٹی. یہاں نفرتیں نہیں ہوتی، یہاں محبتیں ہوتی ہیں. یہاں دعوتیں نہیں ہوتی، یہاں محبتیں ہوتی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طبقے میں پیدا فرمایا جن سب کے جو طبقہ اولیاء کی محبت کرتا ہے، اولیاء سے فیض پاتا ہے اور الحمدللہ صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے. اللہ پاک اس در کو آباد رکھے، خواجہ صاحب کا فیض قیامت تک جاری و ساری رکھے، اور ایک عالم اور ایک جہان اس فیض اس بارگاہ سے آ کر شراب الست پیتا رہے، شراب محبت کے جام پیتا رہے، اور ہدایت کا مرکز ہمیشہ آباد رہے. وما علینا الا البلاغ.